السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ڈائبٹیز نو پرابلم، ذیابیطس نو پرابلم، شوگر نو پرابلم، مگر یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے۔ جب ڈائبٹیز نو پرابلم ہم کہتے ہیں تو ڈائبٹیز نو پرابلم ود ڈاکٹر نوید شہزاد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید شہزاد ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، ڈائبٹالوجسٹ ہیں، اینڈوکرینالوجسٹ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور ہم مختلف سب سیٹس جو ہیں ڈائبٹیز ریلیٹڈ کمپلیکیشنز اور اس میں جو مختلف پیچیدگیاں آتی ہیں ان کے متعلق بات چیت کرتے رہے ہیں۔ جناب، آج جس بارے میں ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے جو ہے آٹونومک نیوروپیتھی کی بات کی ہے، خودکار نظام جو ہے ہمارے اعصابی نظام، اس کی پیچیدگیوں کی بات کی ہے۔ آج جو ہمارے جسم کا دور افتادہ نظام ہے یا بیرونی نظام کہہ لیں یا جس کو آپ پریفرل نیوروپیتھی کہہ لیں، اس کے متعلق ہم بات چیت کرنا چاہیں گے۔ تو آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو ہاتھ ہیں اور جو پاؤں ہیں اور جو ٹانگیں ہیں، اس کی نیوروپیتھی سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے اس کی ایک ٹائپ پیریفرل نیوروپیتھی بھی ہے، ایک ہم ٹائپ آلریڈی کر چکے ہیں جیسے ہم نے آٹونومک نیوروپیتھی کی بات کی تھی۔ جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے عام زبان میں یہی لیا جاتا ہے کہ یہ پیریفرل نیوروپیتھی ہے، جو ہمارا پیریفرل سسٹم ہے، جو دور افتادی سسٹم ہے یا پریدی سسٹم ہے، اس سے ریلیٹڈ جو نسیں ہیں اس کا معاملہ ہے۔ جو پیریفرل نیوروپیتھی ہے اس کی کتنے لوگوں میں ہوتی ہے، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ہماری، اس میں یہ سب سے زیادہ ہے جو اسٹڈیز کی گئی ہیں ہماری۔ دوسرا یہ کہ اس میں لینتھ آف ڈائبٹیز یعنی کہ کتنی عرصے کے لیے مریض کو شوگر ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ آلموسٹ جو 50% آف دا پیشنٹس ہیں وہ پیریفرل نیوروپیتھی کے ساتھ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض 25 سے 30% ایسے مریض ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پہلی دفعہ جب پریزنٹ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں یا ہاسپٹلز میں آتے ہیں تو ان کو پہلے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ پیریفرل نیوروپیتھی سے شروع ہوتا ہے، اور 25 سے 30% وہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں یہ ایک ٹانگ میں ہو سکتا ہے دونوں میں ہی ہو، تو اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو پریزنٹیشن ہے یا ہمارے پاس جو مریض جن علامات سے آتا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، جس کو ہم آگے جو ہے وہ فردر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اکثر یہ فرمائیے گا کہ اس میں کچھ اسکریننگ کو پتہ چل سکتا ہے اسکریننگ کے ذریعے کہ یہ نیوروپیتھی کے پیشنٹس ہیں، پریفرل نیوروپیتھی کے، ایسا کوئی؟ ہاں، اس میں ہمیں چاہیے کہ بینگ کلینیشین اور چاہے فزیشین آپ ایز اے پریکٹس کر رہے ہیں، اینڈوکرینالوجسٹ یا ڈائبٹالوجسٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہمارے پاس پہلی دفعہ مریض آتا ہے تو ہم اس کے لیے اسپیشلی وہ مریض جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں، جن کی تشخیص پہلی دفعہ ہوتی ہے، تو ہم انہیں پیریفرل نیوروپیتھی کے لیے اسکرین کریں۔ ٹھیک ہے، اسکریننگ کے لیے ہم یہ ہے کہ 2-3 میتھڈ یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو کلینکل اسکریننگ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کی سینسیشنز چیک کر سکتے ہیں۔ سینسیشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ٹچ کی صلاحیت ہے پاؤں کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز وائبریٹ کر رہی ہے، وائبریشن سینس ہم چیک کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروپیوسیپشن، یعنی کہ سینس اسے پتا ہو کہ یہ چیز اوپر ہے، نیچے ہے، رائٹ ہے، میرے جسم کا کون سا حصہ کہاں ہے، جو کہ ہمیں بتاتا ہے۔ جیسے ہم پاؤں زمین پہ رکھیں گے تو زمین پہ سینسیشن ہمیں بتائیں گے اب زمین پہ ہے، یہ اونچی ہے، یہ نیچی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کر سکتے ہیں وہ مریض جو کہ پری ڈائبیٹک ہیں، ٹھیک ہے، جن میں جو ہے وہ شوگر ٹھیک نہیں رہتی، جیسے اگر فاسٹنگ 120-130 رہتی ہے یا رینڈم 160-170 رہتی ہے، تو ایسے مریضوں میں اگر علامات آنی شروع ہو جائیں یا انہیں لگے کہ ایک پاؤں میں جو ہے وہ سن پن ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو ہمیں اسکرین کرنا چاہیے۔ اور آئیڈلی طور پہ ہمیں چاہیے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں جب وہ 5 سال ان کی شوگر کو گزر جائیں تو ان کو ایک دفعہ ہم پیریفرل نیوروپیتھی کے لیے اسکرین کریں۔ یا جو تیسری سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر سال مریض کو پیریفرل نیوروپیتھی کے لیے اسکریننگ کرنی چاہیے ہمیں، ہر مریض کو، ٹھیک ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبیٹک کو 5 سال بعد، ٹائپ 2 جب ہمارے پاس پریزنٹ ہو، اور پری ڈائبٹیز وہ جو کہ درمیان میں ہیں، جن کو ڈائبٹیز اور نارمیلٹی اور ڈائبٹیز کے درمیان ہے، ان کو بھی ہمیں اسکرین کرنا چاہیے اگر ان کو علامتیں آنی شروع ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے نا کہ اس کے علامات کیا ہیں؟ ہاں، علامات میں اس طرح یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جو پیریفرل نیوروپیتھی ہے اس کا ٹپیکل پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے پاؤں کو ہوتی ہے پھر ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جسے ہم گلو اینڈ اسٹاکنگ پیٹرن کہتے ہیں۔ اسٹاکنگ کا مطلب جرابیں وغیرہ جو ہم چڑھاتے ہیں، اور گلوز جو ہے وہ ہاتھوں میں، تو پہلے یہ پاؤں کو افیکٹ کرے گی پھر ہاتھوں میں آئے گی،
ہو سکتا ہے کچھ مریضوں کو شروع میں علامات کا نہ پتہ چلے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بھی آ سکتی ہیں، لیکن ایسے کم ہوتے ہیں۔ ٹپیکل پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ پاؤں سے علامات دو طرح کی ہو سکتی ہیں، جسے ہم اپنے میڈیکل لینگویج میں نیگیٹو اور پازیٹیو سمٹمز کہیں گے۔ نیگیٹو سمٹمز جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسیں ہیں وہ بالکل کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، تو ہمیں سن پن ہوتا ہے اور کمزوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو پازیٹیو سمٹمز ہیں، ہمارے جو نسیں رہ گئی ہیں، جو نرو فائبرز رہ گئے ہیں، وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو اس سے پیشنٹ کو پیرستھیزیا اور پین ہوتی ہے، سینسیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ دو سب سے بڑے ہمارے پاس جو سمٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو وائبریشن کی، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہمارے پاس کلینکس میں ہوتا ہے ٹیوننگ فاگ ہوتا ہے، ہم اسے سینس آف وائبریشن چیک کرتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ پاؤں کہاں پڑا ہے، پاؤں میں جوتا ہے نہیں ہے، اس کی صلاحیت، پروپریوسیپشن کی صلاحیت مریض کی آہستہ آہستہ جاتی ہے، اور ریفلیکسز بھی ہمارا جو اینکل والا ہے وہ ڈمنش ہو جاتا ہے۔ لیکن عام زبان میں مریضوں کو سمجھانے کے لیے کہ پاؤں میں سب سے پہلے سن پن یا کیڑیاں چلتی ہوں، جسے برننگ سینسیشنز بھی کہہ سکتے ہیں، پیرستھیزیاز کہہ سکتے ہیں، وہ ہوں تو مریض کو جو ہے وہ پیریفرل نیوروپیتھی سوچنی چاہیے مریضوں میں۔ اور اگر ان علامات کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں ڈائبٹیز کو اسکرین کرنا چاہیے، اگر وہ چاہے وہ پہلے مریض ہمارے پاس ڈائبٹیز کے ساتھ پریزنٹ نہیں بھی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پریفرل نیوروپیتھی کی کوئی اقسام بھی ہے؟ اچھا، جو پیریفرل نیوروپیتھی ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا پارٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ ہے۔ ایک پیریفرل نیوروپیتھی ہم نے آلریڈی اس کے اوپر بتا رہے ہیں، دوسرا آٹونومک ہم اس کو کور کر چکے ہیں، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیں، جیسے نرو روٹس کو، جو نسوں کی روٹس ہوتی ہیں جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں، جہاں سے آ رہی ہیں، ان کو افیکٹ کر سکتے ہیں، انہیں ہم ریڈیکولوپیتھیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک نرو کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے جسے مونو نیوروپیتھی کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک نس جسم کی ہو سکتی ہے۔ پھر دماغ کی نسیں ہیں جن کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، جسے کرینیل مونو نیوروپیتھیز کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دو تین، اگر ایک اوپر سے اوپر والے حصے کی جسم کی نرو افیکٹ ہے، ایک نیچے والے جسے ہم مونو نیورائٹس ملٹی پلیکس بھی کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے ہم ڈائبیٹک امایوٹروپی کہتے ہیں، جس میں جو ہمارے تھائز کے جو مسلز ہیں وہ جو ہے ان کی ویکنس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی ٹائپس میں ہے، لیکن جو میجورٹی ہے، جو 50 سے 60-70% جو پیشنٹس ہیں ہمارے، وہ پیریفرل نیوروپیتھی کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ جن کو نمنس ہوتی ہے اور جو ہے کیڑیاں چلنے کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے محسوس نہیں ہوتا، ٹھنڈا گرم محسوس نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے پاس سب سے کامن ہے۔ ایک اور ٹائپ ہے جسے جو کہ وہ پیشنٹس جن میں ہمیں اسٹرکٹ جلدی سے گلائسیمک کنٹرول لے لیتے ہیں، مطلب شوگر یکدم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ان میں ٹریٹمنٹ انڈیوس نیوروپیتھی کہتے ہیں، یا ٹریٹمنٹ انڈیوس نیورائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ انسولین سے لوگوں کو ہوتا ہے، تو یہ بھی 3-4% لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ انڈیوس نیوروپیتھی بھی ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا علاج ہوگا ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا، ڈائبیٹک پریفرل نیوروپیتھی کا؟ اچھا، اس میں جو ہے وہ علاج یہ ہے کہ ہمارے ہاں علاج کے جو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یہ مکمل قابل علاج تو دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، یہ پریونٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو علامات ہیں اس کو ہم پریونٹ، کوئی کہ ہاں پیشنٹ میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل ہے، جس طرح ڈائبٹیز پریونٹیبل اینڈ کیوریبل ہے، یعنی کہ ہم اس کی مزید پیچیدگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ پیریفرل نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ہے وہ 3 پارٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہ مریضوں کے اندر جو شوگر کنٹرول ہے اس کو بہتر کریں۔ شوگر کنٹرول کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں غذا کا پرہیز ہے، سیر ہے، اور مریض کی دوائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دوائیوں میں کھانے والی دوائیں بھی ہو سکتی ہیں، انسولین بھی ہو سکتی ہے مریض کی۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے پیریفرل نیوروپیتھی کی جو ہے وہ فٹ کیئر ہے، کیونکہ جب آپ کو پاؤں میں کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی تو پاؤں میں جب زخم ہوگا تو وہ زخم خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جب وہ خراب ہوگا تو اس سے خدا نخواستہ کوئی بڑا زخم بن سکتا ہے اور پاؤں کٹنے تک کی نوبت کو آ سکتے ہوتے ہیں۔ تو فٹ کیئر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم شوگر کنٹرول کریں، پھر فٹ کیئر کریں۔ فٹ کیئر میں ہم دیکھیں کہ مریض کے پاؤں کے اوپر کوئی خشکی تو نہیں ہو رہی، اسکن میں کوئی انفیکشن تو نہیں، جو ناخن ہے اس میں کوئی فنگل انفیکشن تو نہیں ہے، کوئی کریکس تو نہیں بن رہے، چنڈیاں تو نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز۔ اور اس میں یہ ہے کہ مریض اپنا ڈیلی جو ہے، جب اس کو پیریفرل نیوروپیتھی تو ڈیلی اپنے فٹ کو انسپیکٹ کرے، مطلب اس کو دیکھے، سامنے شیشہ رکھ لے، اپنے پاؤں کو دیکھے اور دیکھے کہیں کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے۔ اب بات جہاں ہے دوائیوں کی،
دوائیوں میں یہ ہے کہ کافی ساری ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ہم جو ہے وہ مریض کو کوئی بھی دے سکتے ہیں. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی پریفرنس کیا ہے, مریض کو اور کوئی خدا نخواستہ پیچیدگی تو نہیں ہے. تو اس میں جو سب سے کامن جو گروپ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ہم اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ ڈرگس یوز کر سکتے ہیں, جس میں ایمیٹرپٹلین ہے ہماری سب سے کامن یوز ہوتی ہے. اس کے یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تو یہ تھوڑی مقدار میں 25 سے 50 ملی گرام میں مریض کو دیتے ہیں تو اس سے افیکٹ آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے, اتنی مہنگی نہیں ہے, تو یہ مریضوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ یہ کہ یہ ڈرائی ماؤتھ کراتی ہے, منہ خشک کراتی ہے اور یورین انکانٹیننس وغیرہ کراتی ہے. تو اس لیے ایسے مریض جن میں خدا نخواستہ ساتھ میں کوئی مثانے کا مسئلہ چل رہا ہے تو ان میں ہم یہ نہیں دے سکتے. دوسری جو دوائی ہے جو عام یوز ہوتی ہے وہ پری گیبلین ہے, جو کہ اینٹی کنولسنٹ گروپ سے آتی ہے, یعنی کہ جو مرگی کے روکنے کے لیے. اس میں پری گیبلین جو ہے وہ اس میں 300 ملی گرام سے 600 ملی گرام ہم دے سکتے ہیں مریضوں کو. عام طور پہ 300 سے, ہمارے ہاں لوگوں کا ذرا ڈفرنٹ تھریش ہولڈ ہے. ہم 300 تک ریچ ہی کرتے ہیں تو مریض کہتا ہے کہ مجھے نیند آنی شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے چکر آ رہے ہیں, کیونکہ اس سے نیند آتی ہے. تو اس لیے مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے. اس کے علاوہ گیبا پینٹین ہے, پھر کاربامازیپین ہے, سوڈیم ویلپرویٹ ہے, ایک لمبی لسٹ ہے ڈرگس کی جو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیپسیکم کریم ہے جو کہ مرچ جسے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں میں وہ بھی افیکٹیو ہے لوکل اپلائی کرنے کے لیے. کچھ لوگ پین کلر پیچ جیسے لائڈوکین پیچ آتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو پین کلرز کا رول ہے, کوشش یہ کریں کہ مریض کو کوئی بھی ایسا پین کلر نہ دے جس کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے, ایڈکٹ نہ ہو. جیسے ٹریماڈول ہے ہمارے ہاں, بڑا کامن یوز ہوتا ہے, ٹریمول کے نام سے ہم بڑا یوز کرتے ہیں. کوشش کریں اگر شروع میں اگر کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ مریض کو بڑا اچھا کنٹرول آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کچھ پیشنٹس کے اندر اچھا کنٹرول نہیں بھی آتا تو اوائڈ کریں. اس طرح NSAIDs ہیں جو ہے وہ لمیٹڈ یوز کریں تاکہ مریض اس کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو. اب جو اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ پیریفرل نیوروپیتھی کو ہم نے ٹریٹ کیوں کرنا ہے اور سکرین کیوں کرنا ہے. پیریفرل نیوروپیتھی کی جو ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب پیریفرل نیوروپیتھی ہوگی پیشنٹ کو تو لاس آف پروٹیکٹیو سینسز ہو جائیں گی. وہ سینسیشنز جو کہ ہمیں کوئی بھی چیز چبھے گی اس سے بتائیں گی, ٹیمپریچر کا ڈفرینس ہوگا, ٹھنڈی ہوگی گرم جگہ ہوگی وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے. جیسے دھوپ میں ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لاس آف پروٹیکٹیو سینسز ہو جاتی ہیں. کوئی چیز کاٹ جائے تو پتہ نہیں چلے گا ہمیں, کوئی چبھ جائے وہ پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پیریفرل نیوروپیتھی کو ٹریٹ کریں. اچھا, وہ جیسے ہیٹر کے پاس پاؤں یا کچھ اس طرح. ہاں, وہ ہیٹر کے پاس جو اس کے ساتھ دو کامن ہیں چیزیں کہ جیسے مریض اگر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں چل رہی تھی فرش گرم تھا, ٹھیک ہے, جیسے دھوپ ہمارے یہاں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو عورتیں جو ہے وہ باہر کپڑے وغیرہ ڈالنے چلی جاتی ہیں, تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے پاؤں نیچے سے کوئی زخم بن جاتا ہے, کیونکہ وہ جو ہماری پروٹیکٹیو سینسز ہیں وہی باڈی میں نہیں کام کر رہی. تو کیا ہوتا ہے کہ مریض کو زخم ہوتا ہے. جب وہ زخم ہوگا تو وہ السر بنے گا, جب وہ السر ہوگا تو وہ ساری پھر جو ہے خدا نخواستہ انفیکشن زیادہ ہوگی تو اس سے پاؤں کاٹنے تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے. تو امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ پیریفرل نیوروپیتھی میں جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلینکس کے اندر ریگولرلی پیشنٹ کو سکرین کریں. جیسے ہم پیشنٹ کا جو ہے وائبریشن سینس کو چیک کریں, ٹھیک ہے, پھر ٹچ سینسیشنس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ ریفلیکسز چیک کریں. یہ ہماری ایک روٹین کی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس جب پیشنٹ پریزنٹ کرے تو ہمیں پتہ ہو جب وہ ہمارے پاس آئے تو فرسٹ ٹائم اس کی نہیں تھی, اب 6 منتھ بعد کیا ہے, 1 ایئر کے بعد کیا ہے. اور اس کی جو ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ تو السریشن دوسرا ڈائبیٹک فوٹ ڈیزیز ہے جو کہ بڑی کامن ہے ہمارے ہاں. اور ہمارے ہاں لوور ایکسٹریمٹیز جو ایمپوٹیشن ہے, مطلب جو پاؤں کا نیچے والے حصے جو کاٹنے پڑتے ہیں, انگلی کاٹنا ہو گیا پاؤں, اس کا ایک سب سے بڑا رسک فیکٹر جو ہے وہ پیریفرل جو ہے وہ نیوروپیتھی ہے. اور کیونکہ یہ ڈائبٹیز سب سے کامن فیکٹر ہے, ڈائبٹیز کے 2 فیکٹرز مل کے ڈائبیٹک فوٹ ڈیزیز بناتے ہیں, جن میں پیریفرل جو ہے نیوروپیتھی اور پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نیکسٹ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوید شہزاد, آپ نے بہت ہی سیر حاصل اور وسیع مگر کم وقت میں اس کے متعلق گفتگو کی, جو کہ مجھے یقین ہے ناظرین کو اس سے بہت استفادہ ہوا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آج کا موضوع تھا ڈائبیٹک پیریفرل نیوروپیتھی. اسی طرح کے بہترین پروگرام لے کر ڈائبٹیز پاکستان فیس بک پیج سے, ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کتنے 12 منٹ